جی بریک سے آگے واپس اور آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح خیر. بات کروں گی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ میں جو ہے گیجٹس آ گئے ہیں, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تو ہمیں جو ہے باقی سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے. باقی سب چیزوں کو بے شک پیچھے چھوڑ دیں, لیکن بک ریڈنگ ایک ایسی چیز ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوتا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے بک ریڈنگ آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے اس سے نہ صرف کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ بہت موٹیویشن بھی ملتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ بڑا خراب ہوتا ہے, کوئی اچھی سی بک اگر آپ اٹھا لیں اور پڑھیں, اور اگر آپ کو شوق بھی ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا نہ صرف موڈ چینج ہو گیا بلکہ آپ کو بہت کچھ اس سے سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے, بہت شعور وہ آپ کے اندر لے کے آتی ہے. تو اسی طرح بات کریں گے کہ آج ہماری ایک بہت ہی زبردست سی مہمان ہیں, ان کی شخصیت جو ہے بہت سحر انگیز بھی, اور انہوں نے جو کام کیا ہے میں سمجھتی ہوں وہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہی کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سائرہ شیخ صاحبہ, جنہوں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں انہیں لفظوں کا روپ دیا ہے اور اسے ایک کتاب کی شکل میں پیش کیا ہے. یہ ایک نان فکشن کتاب ہے جو کہ ان کے ذاتی جو تجربات ہیں اس پہ مبنی ہے. اس کا نام ہے ہیلنگ ان دا شیڈو آف لاس. اس نام سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ کیا کہہ رہی ہے, کیا سمجھا رہی ہے ہمیں. بعض دفعہ ہم جو ہیں ٹائٹل دیکھ کے جو ہے بک کو اتنا نہیں سمجھ پاتے جتنا ہم جا کے اسے پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے. تو جناب اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دکھی دلوں کے لیے مرہم رکھتی ہے. سائرہ ایک بزنس ویمن ہے لیکن ان کی شناخت اب یہ کتاب ہے. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم سائرہ, کیسی ہیں آپ؟ صبح خیر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. ویری گڈ مارننگ. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اور ابھی سائرہ میں یہی بات کر رہی تھی کہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پڑھیں تو آپ کا نہ صرف موڈ چینج ہو جاتا ہے بلکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی اس کتاب کے بارے میں ہی جانوں گی کہ یہ کتاب آپ نے کیا سوچ کے لکھی ہے اور یہ کتاب ہے کیا؟ بالکل. یہ بک جو ہے جیسا آپ نے کہا ایک نان فکشن بک ہے. اس کے ساتھ میں جانرا میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک سیلف ہیلپ بک ہے. اس بک کو پڑھنے کے بعد آپ نے جس طرح کہا بہت ساری موٹیویشن ان لوگوں کو ملتی ہے جو کہ اس ڈارک فیز آف لائف میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, جب ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, ان کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ زندگی میں ہو جاتا ہے, بہت ساری رسپانسبلٹیز ان سین ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر اچانک سے آ جاتی ہیں, آپ کے ریلیشن شپس بہت آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ان تمام ڈائنامکس جو چینج ہوتے ہیں جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بڑی ٹریجڈی آ جاتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے جی اینڈ دے یوزلی فیل لاسٹ. اس کتاب سے ان کو یہ میرا ایکسپیرینس جو میں شیئر کرتی ہوں اس سے یہ ایک موٹیویشن ملتی ہے اور ایک پازیٹیوٹی ملتی ہے کہ زندگی میں اور بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے اگر وہ چاہے, بیکاز اٹ از این اپرچونٹی کہ انسان اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھے ایک پازیٹیو طریقے سے کہ ان کے لیے بہت سارے اور راستے کھل جاتے ہیں اگر ایک جی راستہ بند ہو جائے تو. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ بہت سے ایسے راستے جو دوسروں کے ایکسپیرینس سے اگر آپ سیکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہو جاتے ہیں. سائرہ کتاب جو ہے نان فکشن ہے, کیا وجہ سے نان فکشن رکھنے کی؟ کریکٹر پہ بھی تو رکھ سکتی تھی نا آپ. بالکل ایک یہ فکشن بک بن سکتی تھی لیکن اس کو نان فکشن رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکوں ایک را اور ایک انفلٹرڈ وے سے. میری بک کسی ایڈیٹوریل کمرشل کے پاس کمرشل ایڈیٹورنگ پروسیس سے بھی نہیں گزری جی ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ میرے ریڈرز اس چیز کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں, جو جی میرا میسج ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, ان کو یہ لگے کہ ہاں یہ واقعی میں وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں. اور اس کو فکشن بنانے کا مقصد پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ کتاب ایک ناول نہیں ہے. اٹ از اے لائف ٹائم somebody's experience, person's experience. ٹھیک ہے. اچھا سائرہ, آپ نے اس بک کو جو ہے پبلش کیا ہے ان پاکستان, کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں پبلش کیا اس کو آپ نے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ obviously I'm a پاکستانی مائی سیلف, تو being even an expat میرا سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں یہ بک سب سے پہلے اپنے ریڈرز, اپنے ملک کے ریڈرز کے ساتھ میں سب سے پہلے یہ بک کو شیئر کروں. اور اس بک کے اندر جو ایک مین کیریکٹر ہے میرا اپنا اور میری مدر کا جو میں نے شیئر کیا ہے وہ جی انہی شہروں میں اور انہی جگہوں پہ یہ, کیونکہ اٹ واز بیسڈ آن ان دس سٹی آف پاکستان. میں یہ چاہتی تھی کہ یہ بک سب سے پہلے پاکستان میں پبلش ہو. اچھا, جب پاکستان میں آپ پبلش کرنے اس بک کو آئیں, کیونکہ آپ تو رہتی باہر ہیں, تو کیا آپ کو کوئی پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑی یا آپ ایزیلی جو ہے آپ نے اسے یہاں پہ پبلش کر لیا؟ نہیں, ایزیلی تو بالکل نہیں تھا. اٹ اچھا واز ویری ڈیفیکلٹ. ایک تو ایک ظاہر ہے ایک اوورسیز جب آپ ہوتے ہیں تو آپ ان پرسن بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان پرسن لوگوں سے مل نہیں سکتے اور لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتے. بٹ آئی ایم ویری تھینک فل, جو میری پبلشر ہیں شی واز ویری انڈرسٹینڈنگ. تاز بک ان کا ہے اور تنزیلہ خان ان کا نام ہے جنہوں نے جی میری بک یہ پبلش کی جی ہے. اینڈ شی انڈرسٹوڈ مائی ویژن, کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک بہت اسپیشل جانرا ہے جو پاکستان میں کسی پاکستانی آتھر نے, فیمیل آتھر نے اس کو پہلے پبلش نہیں کیا. اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کو اپریشیٹ کرنا ایک رائٹر کے کام کو جو جس طرح سے انہوں نے کیا,
وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا میں کہوں گی, اور ہر کسی نے وہ دے پیپل ور ریلکٹنٹ, جو میں آنیسٹلی کہوں کہ پبلشرز ریلکٹنٹ تھے, لیکن آئی ایم سو ہیپی کہ یہ پبلش ہوئی, اس کا رسپانس اتنا اچھا ملا اور اٹس ویری اوور ویلمنگ. جی سائرہ, اس کا نام آپ نے جو رکھا ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی بکس ایسی ہوتی ہیں جب ان کا آپ ٹائٹل دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ آپ نے جو نام چوز کیا ہے اس کا خاص طور سے, تو اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ اس بک میں اندر جو ہے آپ کو کیا پڑھنے کو ملے گا اور آپ کس طرح جو ہے اپنے آپ کو ہیل کر پائیں گے. کیا کہیں گے کہ نام کس طرح آپ نے سلیکٹ کیا اس کا؟ جی بالکل, اس میں جو چیز بہت ظاہر طور پہ نظر آتی ہے, ایک تو ہیلنگ کا لفظ ہے جو سب سے بڑا ٹائٹل سٹارٹ ہوتا ہے, اس سے آپ جی کو یہ پتا چلتا ہے کہ دس از سم تھنگ ریلیٹڈ, کہ آپ کے جس طرح سے آپ نے کہا کہ زخموں کو مرہم لگانے والی چیز ہے. اینڈ لاس کو بھی میں نے لاس کو بہت اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ اٹ از اے ویری جنرل تھنگ. لاس بہت طرح کے ہوتے ہیں انسان کے, اٹ از ناٹ نیسیسری کہ صرف جسٹ بیکاز آف somebody is passing away یا somebody, اس طرح کی صرف ایک ڈیفائنڈ لاس نہیں ہے, اٹ could be any form of loss. ہر طرح کا لاس آتا ہے جو آپ کے ایموشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے. ان چیزوں کو پازیٹیولی چینل کرنے کے لیے کیا ایک ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے, دیٹ از واٹ مائی ٹائٹل ٹرائز ٹو ایکسپلین. جی سائرہ, جو ریڈرز ہیں, جو پڑھنے والے ہیں, جو شوق رکھتے ہیں کتابیں پڑھنے کا, آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ کتاب پڑھنا سب سے بہترین کتاب جو ہے آپ کا دوست ہے. یہ ہم نے بچپن سے پڑھا ہے اور سنا ہے, تو کوئی اس میں شک نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ کون سا ایج گروپ ہے جس کے لیے ایک بک پڑھنا جو ہے بہت اچھا رہے گا, یا شروع سے آپ اس سے جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ بچے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کو, تاکہ آگے آنے والی زندگی میں ان کو؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں لاس صرف بہت سارے بچے ہوتے ہیں, بہت ارلی لائف میں ان کے لاسز آ جاتی ہیں, وہی والی بات ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. جی اگر کوئی بھی اینی بڈی ہو از کیپیبل آف ریڈنگ کین ریڈ مائی بک. میرے اپنے 2 بچے ہیں اینڈ دے ہیو بین ان دا پروسیس مجھے پڑھنے کے, اس میں they really wanted to read my book and I'm very happy کہ میں نے اس طرح کی بک لکھی ہے جو بچوں کو اور بڑوں دونوں کو کیٹر کرتی ہے. اور ارلی ایج میں اگر بچے اس پازیٹیوٹی کی طرف رہیں گے, آئی ایم ریئلی ہوپ فل کہ انشاءاللہ they will understand کہ ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا اور اپنی فیلنگز کو ایکنالج کرنا کتنا ضروری ہے. جی سائرہ, آپ کے 2 بچے آپ نے خود بھی ذکر کیا, تو اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے, بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کون لوگ ہیں جنہوں نے موٹیویٹ کیا جو آپ نے یہ بک لکھی؟ میرے ہسبینڈ, میری فیملی, میرے فرینڈز, وہ تمام لوگ, میں نے اپنی جو بک ہے اس کا سب سے پہلا پیج ایکنالجمنٹس کا لکھا ہے, اور وہ تمام وہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ رولز پلے کیے ان چیزوں میں, کہ مجھے یہ بک, میں نے یہ لکھنا جب شروع کیا یہ نہیں سوچا تھا کہ میں یہ بک لکھ رہی ہوں یا یہ میں بک بناؤں گی, لیکن ان دا پروسیس جس طرح سے ان کی سپورٹ ملی, اٹ بیکیم ویری سیلف ریفلیکٹڈ, اور میں نے دیکھا کہ اس طرح دوسری لوگوں کی زندگیاں بھی موٹیویٹ ہو سکتی ہیں, لوگوں کو ہیلپ کی جا سکتی ہے, اور ان تمام لوگوں کی انکریجمنٹ کی وجہ سے ہی یہ آج کتاب بنی. بالکل سائرہ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور سائرہ, آپ نے وہ کیا ہے جو میں آج تک سوچتی چلی آ رہی ہوں کہ مجھے بھی کہ ایک بک جو ہے لکھنی چاہیے, خاص طور سے میڈیا کے حالات پہ, اور خاص طور سے اس بات پہ کہ کیونکہ میں نے اتنی لائف جو ہے اپنی گزاری ہے اینکرنگ میں, ہوسٹنگ میں, تو بہت سارے ایکسپیرینس میرے بھی ہیں. میں چاہوں گی کہ اس کو بھی کتابی شکل میں لاؤں آپ کی یہ کتاب دیکھنے کے بعد. بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے. یہاں کہیں گے آپ کو کہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.